مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ ابھی قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مسائل کا حل بتایا ہے، اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کفار یہ کہتے تھے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ کے چاہنے سے سارے کام ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ ہم کفر کر رہے ہیں تو اللہ کی چاہت سے ہو رہا، ہم زنا کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے ہو رہا، تو ہم کو سزا کیوں ملے گی؟ یہ بےہودہ ان کا سوال تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر صاف طور پر ذکر فرما دیا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی۔ اللہ کے دینے سے تو عقل ملی، سمجھ ملی۔ عقل اور سمجھ دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کسی بھی کام کے ارادہ کرنے کی طاقت دی۔ جس چیز کا چاہے ارادہ کرو، اچھا کرو برا کرو، یہ بھی اللہ نے بندے کو طاقت دی۔ عقل بھی دے دی اللہ نے، سمجھ بھی دے دی اللہ نے، اور ارادے کی طاقت دی۔ اب یہ فرما دیا کہ اگر تم اچھے کام کا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اچھے راستے کھول دے گا، اور اگر برا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برا راستہ کھول دے۔ راستہ آگے اللہ ہی کھولے۔ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہارا ارادے پر مل رہی ہے، جزا مل رہی ہے تمہارے ارادے پر مل رہی ہے کہ تم نے اچھے کام کا ارادہ کیا اس لیے تم کو جزا ملے گی، اور اگر تم نے برے کام کا ارادہ کیا تمہیں سزا ملے گی۔ ارادہ کرنا ہمارے اختیار ہے، اللہ نے دے دی۔ اس کی مثال یوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کسی شخص نے کہ انسان مجبور ہے اللہ کے یہ انسان اختیار والا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمائے ایک پیر اٹھاؤ اپنا۔ اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہ دوسرا کیسے اٹھے گا؟ دوسرا تو نہیں اٹھ پائے گا۔ ہاں بس یہی ہے، ایک پیر تم نے اٹھایا، یہ اپنے ارادے سے اٹھایا، دوسرا نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ ہی تمہیں نہ اٹھا لے۔ دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں، پہلے کا تو ہے۔ تو جو ہم ارادہ کر رہے ہیں اچھا کریں گے تو اسی پر اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا ارادہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اب آگے اچھا اور برا کر پائیں گے اس کا راستہ کھولنا اللہ کے اختیار میں، وہ ہمارے اختیار میں۔ اور آسان مثال سمجھ لیجیے، ہم نے پنکھا چلانے کے لیے، بلب جلانے کے لیے کھٹکا دبایا، ہم کہیں گے کہ ہم نے پنکھا چلایا، ہم نے بلب جلایا، کیونکہ کھٹکا تو ہم ہی نے دبایا۔ اب ہم اٹھے، ہم نے کھٹکا دبایا، بلب نہیں جلا،
کھٹکا دبایا پنکھا نہیں چلا. کیوں نہیں چلا بھائی؟ کہ پاور ہاؤس سے لائٹ نہیں آ رہی. پاور ہاؤس سے لائٹ نہیں آ رہی. ہمارے چلانا چل جائے گا؟ نہیں چلے. یہ کھٹکا دبانا یہ ہمارا ارادہ ہے، لیکن ہمارے ارادے سے ہی پنکھا چل رہا ہے، ہمارے ارادے سے ہی بلب جل رہا ہے. لیکن اگر پاور ہاؤس سے لائٹ نہیں آ رہی ہے تو ہم ارادہ کتنا بھی کر رہے. یہ پاور ہاؤس جو ہے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی، اور یہ کھٹکا دبانا یہ ہمارا ارادہ. بات سمجھ میں آئی؟ سزا جو ہم کو ملے گی اور جزا جو ملے گی کس پر ملے گی؟ ارادہ کرنے. اچھا ارادہ تم نے کیا تھا، جزا آگے راستہ ہم کھولیں گے. برا ارادہ کیا تھا، سزا ملے گی. آگے راستہ کھول دیں گے، چلے جاؤ برائی. پاور ہاؤس سے لائٹ آئے گی تو ہمارے جوانے جلے گا، اور پاور ہاؤس سے لائٹ نہیں آئے گی تو ہمارے کھٹکا دبانے سے نہ لائٹ جلے گی نہ پنکھا چلے گا. یہ ارادہ کر. اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں سے یہی کہا کہ تم ارادہ کرو. چھوٹا سا بچہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں چلوں، لیکن چلنا جانتا نہیں. ایک قدم بڑھاتا ہے، گرنے چلتا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ اسے گود میں اٹھا لیتا اور جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا. اور جو بچہ بیٹھا ہی رہے تو اسے کون اٹھائے گا بھائی؟ ارادہ کرے گا جب بچہ چلنے کا تو ماں باپ اس کو چلانے کی کوشش کرتے. بچہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ اٹھ رہا ہے، چلنا چاہتا ہے. جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ نہیں پائے گا، ماں باپ گود میں اٹھا کے پہنچا دیتے. ایسے ہی اللہ نے بندوں سے کہا کہ تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، اچھے کام کرنے کا. تم ارادہ کرو گے ہم تمہیں پہنچا دیں گے. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح مؤذن کہتا ہے تو کیا کہا گیا ہے؟ اذان کا جواب دو. جو بھی مؤذن کہہ رہا ہے اس لفظ کو دہراؤ. اللہ اکبر کہہ رہا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تم بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہو. اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تم بھی اشہدو ان محمد رسول اللہ کہو. یہ نہیں کہ مؤذن کہہ رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اور ہم خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے رہے یا چومے لے رہے. یہ جواب نہیں ہوا. جواب جب ہوگا جب مؤذن کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. تو ہر بندہ یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب مؤذن کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، یہ خالی چوم لے رہا ہے. گواہی کہاں دی اس نے؟ اس کی آواز میں آواز کہاں ملی؟ جو سچی بات وہ کہہ رہا ہے اس نے اپنی زبان سے سچی بات کہاں کہی؟ اس کو بھی کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے طریقہ اذان کے جواب کا. لیکن اگر حی علی الصلاح مؤذن کہتا ہے یا حی علی الفلاح جب کہتا ہے تو یہاں پر حی علی الصلاح نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بہت سے لوگ سوال کرتے کہ حی علی الصلاح جب لاہور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے اس کے معنی نہیں جانا، اس کا مطلب نہیں جانا، ان الفاظ کو نہیں جانا. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو ہم نے پہچانا. فرمایا جب مؤذن کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو، حی علی الصلاح کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو. حی علی الفلاح کے معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو کامیابی یہی ملے گی، دکان پر بیٹھنے سے تم کو نہیں ملے گی، گھر پر رہنے سے تم کو نہیں ملے گی، جب تک کہ تم یہاں نہیں آؤ گے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کر لو. یہ مؤذن کہتا ہے. تو فرمایا اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی اچھے کام کرنے کی طاقت اللہ ہمارے اندر نہیں،
اور کسی بھی برے کام سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک کہ آپ نہیں چاہیں گے، آپ کی مدد نہیں ملے گی، آپ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اے اللہ یہ مؤذن کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو، اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میں ارادہ کر رہا ہوں، آپ مجھے پہنچا دیجیے، آپ مجھ سے نماز پڑھوا لیجیے، آپ مجھے کامیابی کی طرف پہنچا دیں۔ یہ ہے معنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی اچھائی کی طرف بلائے یا کوئی برائی بلائے، شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، برے خیالات آ رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، الٹے سیدھے کام کرو، کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اچھے کام کرنے کی طاقت، اور یہ شیطان جو برائی کی طرف بلا رہا ہے اس سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، آپ بچا لیجیے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ آدمی سمجھتا ہے بس شیطان لاہور پڑا جاتا ہے، وہ لاہور کا مطلب نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا عظیم معنی ہے اس کے، کتنی عظیم طاقت ہے اس کے اندر، یہ جنت کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے۔ کوئی اچھائی کی طرف بلائے تب بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی برائی کی طرف بلائے تب بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ یہ اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، میرے اندر طاقت نہیں، اللہ یہ برائی کی طرف بلا رہا ہے، اس سے رکنے کی طاقت میرے اندر نہیں، اللہ آپ بچا لیجیے، آپ نیکی کی طرف بلا لیجیے۔ یہ ہے معنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا جواب اس طریقے سے دیا جائے کہ ارادہ تو میں کر رہا ہوں نماز پڑھنے کا، لیکن طاقت میرے اندر نہیں، اللہ آپ پہنچا دیجیے۔ اللہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں کامیابی کی طرف آنے کا، مؤذن بتا رہا ہے کامیابی یہاں ہے، اور سچ بول رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کامیابی مل جائے، ارادہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن طاقت آپ دے دیجیے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، آپ بلا لیجیے۔ تو آج ہم نے ارادہ کرنا چھوڑ دیا، ہم اچھے کاموں کا ارادہ نہیں کر رہے اور الزام اللہ پہ رکھتے، الزام اللہ کو دیتے۔ یہ یہود و نصارہ کرتے تھے، ایمان والا نہیں کرتا، جب اس کو قرآن پڑھ لیا اس نے، پیارے حبیب کی باتیں معلوم ہو گئیں، تو پھر اب جو ہے یہ غلط بات ایمان والا نہیں کرتا ہے۔ ارادہ کرنے پر اللہ بدلہ دے گا اور ارادہ ہی کرنے پر سزا دے گا، اچھا کرو یا برا کرو۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ہماری روح کو صحیح کر دے۔ جسم کی محنت تو رات دن کر رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، جسم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن روح کے لیے ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کیسے بغیر ارادے کے تھوڑی سی کر دے؟ پہلے ارادہ کرو تب اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بھی درست کر دے۔ دکان کھولنے کا ارادہ کرو تو پھر دکان کھل جاتی ہے، اور جب روح کی ارادہ اصلاح کا کرے گا تو اللہ تعالیٰ روح کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ تو ہم ارادہ ہی نہیں کر رہے، ہم جمع نہیں ہوتے، ہم بیٹھتے نہیں اللہ کے لیے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، تو پھر کیسے ہو جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نسخہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا ارادہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ نے ایمان اسی لیے دیا ہے کہ تم اللہ کو پہچان کے اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارادہ تو کر رہے ہیں ہم، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں ہمت مل جائے گی، اللہ کی طرف سے ہمت مل جائے گی۔ یہ نسخہ قرآن پاک کا ہے، سچوں کے پاس جاؤ، جا کے ان کو سامنے اپنی بیماری رکھو کہ ہماری روح کی یہ بیماری ہے اور یہ ہم اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں، کوئی نسخہ بتائیے، تو وہ نسخہ بتائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دیتے۔ اب ہم کسی کو جا کر حال ہی نہ بتائیں، کسی سچے کے پاس جائیں نہیں اور اپنی پریشانی نہ رکھیں، جو گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے ہم ان کے سامنے نہ رکھیں، تو کہاں سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ پائیں۔ ایک صحابی ایمان لائے، صحابی بن گئے ایمان لا کر، اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابھی نیا نیا ایمان قبول کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان تو قبول کر لیا، لیکن زنا سے میں نہیں بچ پاؤں گا، زنا تو میری گھٹی کے اندر ہے، بغیر زنا کرے مجھے چین نہیں پڑتا، میرے پاس چاروں طرف زنا کے چیزیں موجود ہیں، میں اس سے نہیں بچ پاؤں۔ اب انہوں نے اپنا مرض اللہ کے حبیب کے سامنے رکھا کہ زنا سے بچنے کی نہیں بچ پاؤں، تو ہم کوئی مرض کسی کو بتائیں گے ہی نہیں تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے کہا
کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس جاؤ، اپنا مرض بتاؤ جس سے بچ نہیں پا رہے ہو، اللہ وہ ایسا نسخہ بتلوا دے گا کہ اس سے تمہارا بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آ کے اپنا مرض کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے نہیں بچتا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، کیا گندی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، اڑو یہاں سے، نہیں، آپ نے کوئی ناراضگی کے اظہار، بھائی مرض نہیں بتائے گا اللہ کے حبیب کو پھر کہاں مرض بتائے گا؟ ایسے جب اللہ والوں کے پاس جا کر کوئی مرض بتاتا ہے وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے، وہ اس کو ذلیل نہیں سمجھتے، اللہ سے دعا کر کے اس کے بچانے کی ترکیب بتاتے، یہ کرو تو ایسے ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب نے ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ان کو اپنے دربار سے بھگایا نہیں، ان پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بیٹھ کر کے آپ ان سے گفتگو کرتے رہے اور باتیں کہتے رہے، اور باتیں کہنے کے بعد بیچ میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے؟ کچھ رشتے کی عورتوں کا نام لیے، یہ ہے موجود کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن بھی ہے، ماں بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ کام کرے جو تم کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، کیسا لگے گا؟ بہت بہت برا، غصے میں آ جاؤں گا، بالکل پسند نہیں کروں گا اس بات پر کوئی میری بہن کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اندر کی حمیت اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کے رشتے کی بہن ہوگی، اس کو کیسا لگے گا؟ جب تم اپنی بہن کے ساتھ جو چیز پسند نہیں کر رہے ہو تو دوسروں کی بہن کے ساتھ کیسے تم اس چیز کو پسند کر رہے ہو؟ جیسے اپنی بہن ہے ویسی دوسروں کی بھی بہن ہے، جیسے اپنی ماں ہے ویسی دوسروں کی بھی ماں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ اپنے لیے تو پسند کچھ اور کر رہے ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور کر رہے ہو؟ بس تو جملے اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے نکلے تھے کہ اس کو ہوش آ گیا، ہوش آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا زنا۔ جو اپنی بہن کے ساتھ میں چیز پسند نہیں کر رہا تو دوسرے کی بہن کے ساتھ میں کیسے پسند کروں گا؟ ذرا سے ایک اشارے سے پیارے حبیب کے چند جملوں سے اس کی کایا پلٹ گئی اور اس کے اندر زنا سے بچنے کی طاقت، اسٹیم پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، اب نہیں کروں گا زنا، ہرگز نہیں کروں۔ اپنی بہن کو دیکھو، دوسروں کی بہنوں کو بھی اپنی بہن سمجھو، یہ ہے اسلام۔ دوسروں کو، ہر ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھو، ہر ایک کو اپنی بہن سمجھو، یہ سگی بہن ہے، اس کے ساتھ کیسے غلط کام ہو سکتا ہے، اس کی طرف غلط نگاہیں کیسے ڈالی جا سکتی ہیں؟ ہم اپنی بہن کی طرف برداشت نہیں کر رہے، دوسری طرف کیسے برداشت کر رہے؟ تو یہی قرآن نے نسخہ بتایا کہ اب پیارے حبیب تو نہیں ہیں، اللہ کے حبیب کے چاہنے والے سچے قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب تم کسی مرض سے یہ دیکھو کہ میں نہیں بچ پا رہا ہوں، یہ گناہ میرے اندر ہے اور اس سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، سچوں کے پاس جاؤ اور جا کے ذکر کرو، وہ ایسا نسخہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہارے گناہ سے بچا دے گا۔ یہ ہے ارادہ کرنا، اسے ارادہ کرنا ہے، اچھے کام کا ارادہ کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ سچے لوگوں کے پاس جاؤ، جھوٹوں کے پاس مت جاؤ، جھوٹوں کے پاس جاؤ گے اور جھوٹے بن جاؤ۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ ایمان والے کے پاس جھوٹ نہیں آتا۔ لیکن آج ہماری جھوٹ بولنے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ بلا وجہ بھی ہم جھوٹ بولتے، ہر وقت جھوٹ بولتے، انجانے میں بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی فون آ جائے کہیں سے، دکان سے، کسی گاہک کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، کہ بھائی کہاں ہو، کہ یہاں کہ ذرا آؤ تو صحیح، میں بھی 2 منٹ میں آیا۔ کتنی دیر میں آیا؟ 2 منٹ میں آیا، جبکہ 2 منٹ میں سے اٹھتا بھی ارادہ بھی نہیں کر پایا 2 منٹ کے اندر، تو ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ جاؤں گا بھی تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں 2 منٹ میں آیا۔ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟
2 منٹ میں تو ابھی مسجد سے بھی نکل پائے، لیکن وہ کہہ دیتا ہے دین کے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے جھوٹ بول۔ ارے یہ کہہ دیتے میں تھوڑی دیر میں آؤں، ابھی آتا ہوں، تھوڑا انتظار کرو، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم، یہ سچی بات ہوتی، لیکن زبان سے ہمارے جھوٹ نکل رہا ہے کہ 2 منٹ میں آئے، 5 منٹ میں آئے۔ یہ 5 منٹ 2 منٹ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں پہنچ پائے گا وہ 2 منٹ میں، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں 2 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی نگرانی کرنا کہ ایمان والا جھوٹ الفاظ زبان سے نہیں نکالتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ایسے لفظ بولو جس سے جھوٹ نہ ہو، ایسے الفاظ بولو جس سے جھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو 24 گھنٹے ہم اللہ کی لعنت اپنے اوپر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا، دکان نہیں چل رہی، یہ نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی۔ لعنت جہاں اللہ کی ہوگی وہاں کہاں سے چین سکون آ جائے گا، کہاں برکت آ جائے گی، وہاں تو برکت غائب ہو۔ جھوٹ الفاظ اکثر ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اور بیچنے میں کسی نے پوچھا کہ بھئی کتنے کی، 100 روپے کی، ارے بھائی 90 روپے کی دے دو، اتنے کی تو پڑی بھی نہیں ہے، اور جب کہ لایا 50 روپے کی، اتنے کی تو پڑی بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ جو بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنا سارا کاروبار حرام کر لیا، سب اللہ کی لعنت والا کاروبار کر لیا۔ بھائی یہ کہہ دیتے اگر وہ 100 روپے کی 90 میں مانگ رہا ہے اور 100 سے ہم کم نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم اس سے کہتے بھائی اس سے کم کی نہیں ملی، یہ بھی تو کہہ سکتے، لیکن نہیں صاحب اتنی کی تو پڑی بھی نہیں ہے۔ ارے پڑی کیسے نہیں ہے، پڑی تو بہت کم کی ہے، لیکن وہ زبان سے جھوٹ بول، یہ اپنا کاروبار وہ بالکل غلط کیے لے رہا ہے، اللہ کے حبیب کے خلاف کیے لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم کما بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، پسینہ بھی نکال رہے ہیں، لیکن یہ کاروبار سب غلط کر کے لے کے ایک جملے سے، ایک زبان کی بول سے سچ بول دیتے کہ بھائی آپ کہیں اور جا کے دیکھ لو، اس سے سستا کوئی دے تو بتانا، میں تو 100 کا ہی دوں گا آپ کو، اس سے کم کا نہیں مل پائے گا، بھائی صاحب اور ٹرائی کر لیجئے۔ کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں، سچے الفاظ کہو، غلط بات جھوٹ مت۔ لائے ہیں 90 روپے کی، میں تو 150 روپے کی لایا ہوں، تمہیں بھی کیسے کم کی دے، جھوٹ بولتے۔ اور اب بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے بغیر جھوٹ بولے کام ہی نہیں چلے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ اس سے بڑا ظلم۔ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے قرآن نہیں چلے گا، اب حدیث نہیں چلے گی، اب اللہ کے حبیب کی نہیں چلے گی، اب سب بدماشوں کی چلے گی۔ کتنا بڑا جملہ ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے، کیسے نہیں چلے، بہت غلط جملہ۔ اب کوئی شخص لایا کوئی کام کروانے کے لیے کہ بھائی کب دے دو گے، کہ کل لے لو، جبکہ معلوم ہے کہ میں کل اس کو دے نہیں پاؤں گا، کل لے لو، جھوٹ بول لے، کل مل جائے گا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، معلوم ہے کل نہیں مل سکتا ہے اور پھر بھی کہ کل۔ آپ یہ کہیں کہ میں کل دینے کی کوشش کروں، کون سی ایسی بات ہے میں آپ کو کل دینے کی کوشش کروں؟ غلط کیوں بولتے ہو کل مل جائے گا جبکہ معلوم ہے میں کل اس کو دے نہیں پاؤں؟ جھوٹ بول کر کے سارا کام اپنا خراب کر لیا، سارا کاروبار خراب کر لیا، اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے اور اللہ کی لعنت ہمارے اوپر گرنے لگی۔ اس کی طرف توجہ آج نہیں ہو رہی۔ کاروبار ہم محنت سے کر رہے ہیں، پسینہ نکال رہے ہیں، لیکن سارا کاروبار اپنا خراب کریں گے۔ یہ روح کی بیماری ہے، جھوٹ بولنا۔ یہ کیسے صحیح ہوگی؟ یہ جا کر صادقین کے پاس جا کر بتانا پڑے گا کہ میں ایسے ایسے میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، وہ نسخہ بتائیں گے اور نسخہ بتانے سے عمر صحیح ہو جائے۔ اب ہم کسی سے بتائیں بھی نہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں یار اب کیا کریں نکل ہی جاتا ہے، کیا کریں نکل ہی جاتا ہے۔ بھائی بچنے کی ہمت بھی تو کرو، ارادہ بھی تو کرو، ارادہ کرو گے اللہ بچا لے گا، اور ارادہ ہی نہیں کرو گے تو پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ دودھ میں پانی ملا دیا کہ صاحب بالکل پیور دودھ ہے، یہ تمہیں کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ سب اپنا کاروبار خراب کیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار میں سچ بولے
اور جو بھی عیب ہے اس کو بتلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں برکتوں کا نزول کر دے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے پر کام نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا کام چلائیں گے. سچ بول کے دیکھو, عیب بتا دو, ہم تمہارا کام چلائیں گے. کام چلانے والے ہم. بول کے تو دیکھو, شیطان بولنے نہیں دے گا, لیکن بول کے دیکھو پھر ہم تمہارا کام کیسے چلاتے. ایک پیٹرول پمپ ایک مسلمان نے لگایا اور ایک جمعے میں یہ سنا رہا تھا میں, اس نے سنا تو اس نے کہا یار ہمارا جو پیٹرول کا کام ہے ہم اس میں ملاتے تو کچھ نہیں ہے اپنے ہاتھ سے, لیکن اوپر سے ہی مل کے آتا ہے, اس کو ہم کیا کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں پیور ہے, حالانکہ پیور نہیں ہے, اوپر سے تو مل کے آیا ہے اس میں, تو ہم تو جھوٹ بولنے والوں میں ہو جائیں. اسی طریقے سے 1 لیٹر جو اس میں آ رہا ہے مشین میں, پورا لیٹر نہیں ہے, وہ سیٹ کر کے گئے ہیں سیٹ کرنے والے, اور وہ ہے نہیں 1 لیٹر, وہ 1 لیٹر بتا رہا ہے. وہ سیٹ جو آئے ہیں مشین سیٹ کرنے والے وہی سیٹ کر کے غلط چلے گئے. تو بولو 2 جگہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا جب اللہ ہمارا کام سچ بولنے سے چلائے گا تو ہم جھوٹ بول کے کیوں چلائیں. تو انہوں نے آگے اعلان لگا دیا کہ یہ جو ہمارا ڈیزل پیٹرول ہے ہم نے اس میں 1 بوند نہیں ملایا ہے, لیکن اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ پیور ہے کہ نہیں. گارنٹی ہے بھائی, میں نے کچھ نہیں ملایا. جو 1 لیٹر مشین بتا رہی ہے, یہ مشین بتا رہی ہے پورا لیٹر ہے کہ نہیں, ہمیں خود نہیں معلوم. یہ تو اوپر والا جو سیٹ کر گیا وہی ہے مشین والا, اس نے لکھ کے لگا دیا. سارے پیٹرول ٹنکی والے کہنے لگے جو پاگل ہو گیا, کسی ملا کے چکر میں پڑ گیا ہے, کسی ملا کے چکر میں پڑ گیا ہے. ایسے لکھا جاتا ہے کہ ایسے بتایا جاتا ہے. لوگوں نے اسے لان تان کرنا شروع کر دیا. اس نے کچھ بھی کرو, اب جو مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا, کچھ بھی کہو. اب لوگ بھی کٹنے لگے, کہہ رہی ہے تو بتا رہا ہے یہ لیٹر ہے ہی نہیں, یہ تو بتا رہا ہے کہ بالکل پیور ہے ہی نہیں میری میں. تو لوگ اسے کٹ کے دوسری ٹنکیوں میں جانے لگے. 1-2 مہینہ امتحان ہوا, اللہ کی طرف سے امتحان بھی تو ہوتا ہے کہ گاہک کم ہو گئے. لیکن 1-2 مہینے کے بعد پھر لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ یار سچ تو وہی بول رہا ہے, یہ سب لوگ جو ہے جھوٹ بولنے, سچ بولنے والا وہی ہے تو سچ بول رہا ہے, وہ بالکل صحیح بول رہا ہے. اس نے تھوڑی کچھ ملایا, لیکن اوپر سے تو مل کے آ ہی رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, اس کی گڑبڑی نہیں. اب جو پلٹا کھایا تو ساری ٹنکیاں سونی ہو گئی, سارے گاہ کسی کی طرف آنا شروع ہو گئے. اللہ نے کہا میں چلاؤں گا, آؤ سچ بول کر دیکھو, چلانے والا میں ہوں, تم تھوڑی ہو. یہ چیز ہے, جھوٹ بہت بری چیز. جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے, سارا کاروبار خراب ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. زبان سے سوچ کے بولو, کوئی لفظ جھوٹ تو نہیں نکل رہا, اس سے اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت آئے. ایسے الفاظ ایسے موقع پر بول دو جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی سچ ہو جائے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایک سواری دے دیجیے, اونٹ دے دیجیے, کچھ سواری دے دیجیے, میں سفر کرنا ہے, لمبا سفر ہے, میں پیدل ہوں, کوئی سواری عطا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں ابھی اونٹنی کا بچہ یا گھوڑی کا بچہ دیتا ہوں. کہ میرے بچہ کس کام کا, مجھے تو پورا سواری چاہیے, میں بچہ لے کے کیا کروں گا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا جو پڑھا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا, وہ بھی تو بچہ ہے, بغیر بچے کے کیسے بڑا ہو جائے گا. جس کو میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. یہ غلط تو نہیں ہوا, بالکل سچی بات ہے, لیکن سمجھنے میں کتنی سچی بات ہے. ایک بڑھی آئی, دعا کر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلی جاؤں, جنت والی ہوں. تو آپ نے فرمایا بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی. اس نے چلانا رونا شروع کر دیا کہ میں تو گئی جہنم میں. اللہ کے حبیب نے فرما دیا. کہہ رہے بھائی سنو ادھر آؤ,
جتنے بوڑھے بڑھیا ہوں گے سب جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے، بوڑھی حالت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ۔ تو ایک یہ الفاظ ہیں، یہ جھوٹ نہیں۔ کاروبار میں ایسے الفاظ بول لینے چاہیے جو جھوٹ نہ ہو اور آپ کا کاروبار چل جائے۔ ایسے الفاظ بولنے کی اجازت ہے، اور ایسے نہیں جو سراسر جھوٹ ہوں، یہ بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ ہمارے لیے بہت نقصان دہ، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ اس پر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، ہم ہر جگہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ اب اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی کہ آج کل ہم لوگ فون پر ہیلو ہیلو کرتے، انگلش میں جہنم کو کہتے، ہیلو کا مطلب کیا ہوا؟ جہنمی۔ اب وہ ایجاد کرنے والے سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت والے ہیں، باقی سب جہنمی۔ انہوں نے لفظ چلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بھی جہنمی، تم بھی جہنمی، تم بھی جہنمی۔ ایمان والا جہنمی کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ کس کو پتا ہے؟ لیکن زبان پہ نکل، ہم کو بجائے اس کے یہ کہنا چاہیے تھا، کسی کا فون آئے تو اٹھائیں، جی کیا فرما رہے ہیں، کون صاحب ہیں، کیا کہنا ہے؟ بہت سے الفاظ تھے، کچھ ہی بول سکتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے، اور اگر ہم پہچانتے ہیں نام لکھ کر کے آ رہا ہے کون بول رہا ہے، مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، سلام سے گفتگو شروعات کر لو، پہلے سلام بعد میں بات، تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں ہم۔ لیکن ہم جو انگریز چلا دے بس اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم پیارے حبیب کی باتوں کو نہیں دیکھتے، ہم اسلام کو نہیں دیکھتے، ہم قرآن کو نہیں دیکھتے کہ ہمیں چلنا کدھر ہے۔ جو اوپر سے چلتا چلا رہا ہے وہ اسی لائن، جھوٹ چلتا چلا رہا ہے ہم بھی جھوٹ کے پیچھے چل دیے، سود چلتا چلا رہا ہے ہم بھی سود کے پیچھے چل دیے۔ ہم پیارے حبیب کو، قرآن کو، حدیث کو یہ دیکھنے ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے، ہم دور جا، اس کا سوچنے کا موقع بھی ہمیں نہیں ملنا۔ تو فون پر بھی ہم کو اپنا ایک پہچان بنانی چاہیے، نام لکھ کر کے آ رہا السلام علیکم، وعلیکم السلام ہے، بات شروعات یہاں سے ہو جائے۔ یا نام لکھ کے نہیں آ رہا ہے، کوئی نمبر خالی آ رہا، پتہ نہیں کون ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کس سے بات کرنی ہے، آپ کون بول رہے ہیں، جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں فلانا بول رہا ہوں، ساری چیزیں، ساری گفتگو ہے، کچھ بھی آپ بات شروع کری، کسی طریقے سے جواب دے لیجئے۔ وہی الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں جو ہمیں انگریزوں نے سکھائے، اور ہم کو جہنمی کہا جا رہا ہے، ہم بھی دوسروں کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ انگلش کی کتاب اٹھا کے دیکھو اس کے کیا معنی ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، آج ہم دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، جو اوپر سے چلتا ہے بس ہم اسی کے پیچھے چل دیتے ہیں، جو گناہ چلتا ہے اسی گناہ کے پیچھے چل دیتے ہیں، ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک خادم ساتھ میں تھا، کھانا کھایا، روٹیاں کھائیں، کچھ بچ گیا، کہا ٹھیک ہے شام کو کھا لی جائے گی، اٹھا کے رکھ دی گئی۔ شام کو دیکھا وہ روٹی غائب، بھئی کس نے کھائی کہ پتہ نہیں، وہ کھائی اسی نے تھی خادم نے، کہ بھائی جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتا دو وہ روٹی کہاں چلی، کہ مجھے کیا معلوم، تم نے کھائی؟ نہیں میں نے نہیں کھائی، صاف جھوٹ۔ آپ نے قبولوایا؟ نہیں اس نے قبولا۔ ایک جگہ پر آپ گئے، وہاں آپ نے مٹی کو تھوڑا جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہ اللہ اس کو سونا بنا دے، وہ سونا بن گئے۔ آپ نے اس کے 3 حصے لگائے، کہ یہ ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا، اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے روٹی کھائی۔ اب اتنا سونا، یہ تو آج سچ بولنے سے معاملہ حل ہو جائے۔ اس نے کہا میں نہیں کھائی، ڈبل مجھے مل جائے۔ یہ حال ہمارا ہے، اس طرف ہم جائیں، جھوٹ بول کے سب مل جائے اور سچ بول کر کے نہیں چاہے۔ کہ اچھا اس کا مطلب جھوٹ کا نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے ساتھ جھوٹا نہیں چل سکتا ہے۔ تم نے توبہ نہیں کی، تم جھوٹ ہی بولتے چلے گئے، اور سونا دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ میں نے، اب بول رہے ہو
کہ جاؤ یہ سارا سونا تمہارا ہے، لیکن میرا تمہارا ساتھ اب نہیں رہے، یہ سب سونا تمہارا لے جاؤ۔ تم سونا ہی چاہتے ہو، سچ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، دنیا تمہیں چاہیے، لے جاؤ سب دنیا تمہاری۔ وہ کہہ کے آپ اسے روانہ ہو۔ یہ بہت خوش کہ لوگ تو آج تو سونا بہت مل گیا، سارا کام ہو جائے۔ اب یہ سمیٹ رہا تھا اور اس کو رکھ کر کے لے جانا چاہتا تھا، اتنے میں کچھ ڈکیت آ گئے، چور جنگل میں آئے۔ انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا بٹور لایا، تو سونا لگ رہا ہے۔ وہ آگے کہ بھیا یہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مارنا ڈالے ہمیں، چھین نہ لے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ بٹوارا کر لو، مارو مارو مت ہمیں، تم بھی لے لو اس میں کچھ، کہ ہاں ٹھیک ہے بٹوارا کرو بھائی۔ اب یہ 3 لوگ تھے، پھر بٹوارا ہو گیا 3 جگہ پر، وہ پورا ملا تھا، اب یہ پھر بٹوارا ہو گیا 3 جگہ ہو گیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اس کو لے کے چلیں گے، بھوک لگ رہی، پہلے کچھ کھانا تو کھا لیا جائے، اب اتنا پیسہ ہے کچھ کھانا لے کے آؤ، کچھ پیسہ اس میں دیا گیا، کھانا لے کے آؤ۔ اب جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس نے سوچا کہ لاؤ اس میں زہر ملا دو، سب میرا ہو جائے گا، سارا سونا میرا، دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے۔ اب اس نے وہ کھانا لیا، وہ کھانے میں زہر ملا دیا۔ ان دونوں نے مشورہ یہ کیا کہ یہ کھانا لینے کے لیے گیا ہے، اس کو نپٹا دو تو ہم دونوں آدھا کر لیں گے، کہ ہاں بات تو صحیح ہے بھائی۔ دیکھیے دنیا کیا کیا سکھاتی ہے، کہ دنیا کیسی کیسی ترکیبیں سکھاتی ہے۔ اس کی زمین پہ قبضہ، ایک بالش پہ دیوار بڑھا لو، اس پہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، اس کا چھین لو، سب دھنا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ یہ چھوٹ کیا کیا ہم کو سکھاتا ہے۔ ان دونوں نے یہ سوچا کہ وہ آئے تو اس کو مار ڈالو، ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے، اور وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کھانا لے کے چلے، اس میں زہر ملا دے، دونوں مر جائیں گے، اکیلا ہمارا ہو جائے گا۔ کیسی پلاننگ۔ وہ کھانا زہر میں ملا لایا، کھانے میں زہر، اور آگے کہ لیجیے بھائی گرم گرم کھانا۔ وہ جب تک کھانا رکھا دونوں نے مل کر کے اس کی جان لے لی، مار ڈالا اسے، کہ چلو اس کی چھٹی ہوئی، آدھا آدھا ہمارا تمہارا، کھانا کھاؤ۔ اب جب دونوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، دونوں کھا کے لمبے لمبے وہ بھی لیٹ گئے۔ اب 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سونا اپنی جگہ پر رکھا ہوا، 3 لاشیں پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں گئے تھے، جس کام سے کام کرنے کے بعد لوٹ کے آ رہے تھے، جب اس راستے سے گزرے تو آپ کی نظر پڑی یہ سونا اور 3 لاشیں، سونا وہیں رکھا ہوا ہے۔ وہ جھوٹ بولا سونا لینے کے لیے، اور یہ سونا اس کو ملا، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی استعمال نہیں کر سکا۔ سب اپنا اپنا پلان بنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور سب کے سب چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہے۔ دنیا اپنی جگہ پر رکھی، سب اپنی جگہ۔ یہ منصوبے ہیں ہمارے جو بن رہے ہیں۔ باپ نے جائیداد چھوڑی، وہ کہتا ہے کہ بہن کو باہر کر دو، دونوں بھیا بانٹے لیتی، بہن تو باہر کر دی کہ ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ یہاں دونوں بھائی میں لڑائی ہے، ان دونوں نہیں بٹ پا رہا ہے۔ یہ مکان اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، بہن بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، سب چلے گئے، مکان زمین اپنی جگہ پر موجود، سب قبضہ کرنے کے فکر میں ہیں۔ کیا ہے یہ دنیا، دھوکہ کھا رہے ہیں، سب دھوکہ لگ رہا ہے، اور اس دھوکے میں ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ سب اپنے اپنے بٹوارے میں لگے ہوئے ہیں، سب ہمارا، سب ہم کو مل جائے، سب ہم کو مل جائے، سب ہم کو مل جائے۔ اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، دوسروں کو مار رہے ہیں کہ سب ہمیں مل جائے، اور ملنا نہیں ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے، سب کو یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے جو ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ جتنی ہیں یہ روح کی بیماری۔ یہ بیماریاں جب تک ہمارے اندر رہیں گی، جنت دور ہوتی جائے گی، جہنم کے قریب ہوتے جائیں گے، اور اگر یہ بیماریاں دور کر لیں گے تو جنت کے قریب ہو جائیں گے، جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کا ارادہ کرنے کی، سچ بولنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، اور پوری طریقے سے اپنے روح کی اصلاح کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر یہ بھی ہوتا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ارادہ ہوا اور بزرگان دین کے پاس جانے سے ہمت ہوئی
اب ہمت تو ہے ہمارے پاس لیکن طاقت نہیں. ہم چاہتے ہیں ارادہ کر رہے ہیں مسجد چلے جائیں لیکن بخار اتنا شدید آیا ہوا ہے اٹھنے کی طاقت ہی نہیں, تو ہم مسجد آ پائیں گے نہیں آئے. طاقت کیسے پیدا ہو؟ ارادہ بھی کیا, ہمت بھی کی, لیکن طاقت نہیں. طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کا نام لینے سے, اللہ کو یاد کرنے سے طاقت پیدا ہوگی. ارادہ اور ہمت کرنے کے بعد ارادہ ہم نے کیا, ہمت سچوں کے پاس جانے سے ہوئی, اور طاقت اللہ کا نام لینے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے طاقت پیدا ہوئی. اس لیے ان تینوں چیزوں کو ہمیشہ جمع رکھا گیا. قرآن نے جہاں نصیحت کی ہے ارادے کی, ہمت کی, طاقت, وہی طاقت کی اللہ کا ذکر کا بھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کثیر ذکر کیا کثرت سے, تاکہ تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور تم اللہ کے قریب اس طاقت کے ذریعے سے پہنچیں گے. لہذا ذکر بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے, اور ذکر بھی اپنی مرضی سے نہیں, جتنا چاہا مزہ آیا تو پڑھتے چلے گئے اور نہیں مزہ آیا تو چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں پڑھا, ایسے ہی ہے. وہ بھی مع الصادقین, سچوں سے پوچھ کر کے کرو, اور جتنا بتایا جائے اتنا مزے کے لیے نہیں, اللہ کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا جائے گا. وہ طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, مزہ آئے یا نہ آئے پڑھنے میں پڑھتے رہیں, نام لینے میں اللہ کا مزہ آئے یا نہ آئے ہم نام لیتے رہیں. ہم کیا کہتے ہیں مزہ تو آ ہی نہیں رہا, یا تو چھوڑو, نماز میں دل تو لگ ہی نہیں رہا, کیا فائدہ اسی نماز پڑھنے سے, نماز چھوڑو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جس چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے اس میں بھی طاقت پوری ہے, قوت پوری ہے. دوا کھاتے ہیں, کڑوی گولی ہوتی ہے, کیا مزہ آتا ہے گولی کھانے میں, لیکن کہ کھاتے فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ فوراً ہوتا ہے. کڑوی گولی ہے, مزہ بھی نہیں آ رہا ہے لیکن فائدہ ہو رہا ہے. تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے یا نہ آئے, اللہ کا نام لیتے ہیں, اس سے جو ہے طاقت پیدا ہوتی ہے, قوت پیدا ہوتی ہے, اور اس سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. اس کو مضبوطی کے ساتھ اسے تھوڑی دیر ذکر بھی کیا جاتا ہے. ایک تسبیح کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے گا 100 مرتبہ, تاکہ ہم بیٹھے ہیں, ارادہ بھی کیا ہے, ہمت بھی کی ہے, اور طاقت بھی پیدا ہو جائے اللہ کا نام لینے سے. اس لیے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا.